الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حمد و صلات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید ہمارے روحانی برادر خلیفہ مجاز صوفی محمد عثمان رحمت اللہ علیہ کی یاد میں جسے عرس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، سالانہ ان کا عرس ہے۔ ان کی وفات کے بعد تقریباً ناچیز یہ پہلی مرتبہ اس کے تقریب میں حاضر ہو رہا ہے۔ پہلے شب و روز ان کے ساتھ گزارے ہیں، اب میں ان کی بات نہیں کرتا، نہ میں اپنے برخوردار عزیز القدر صاحبزادہ والا شان کی بات کرتا ہوں، صرف اور صرف آیا کریمہ کا تحت چند معروضات وقت کی قلت کے پیش نظر۔ رات کے 10 سے گھڑی دیکھ لو جن کو باندھ لی گئی، گھڑی کے ڈیل پر سوئی جو ہے 10 سے نکل کر 9 سے بعد اب 10 سے بھی نکل گیا، 10 سے سوئی آگے چل کے 11 کی طرف جا رہی ہے، 11 پر جب پہنچے گی پھر 12 کی طرف اس کا سفر ہوگا، جب 12 تک پہنچے گی پھر 1 کی طرف یہ جائے گی۔ کیا معنی؟ جب تک یہ سوئی تمہیں تنبیہ کر رہی ہے، سبق دے رہی ہے، کہتی ہے جب تک 11ویں والا نہ ملے اس وقت تک 12ویں والا نہیں ملتا، جب تک 12ویں والا نہ ملے اس وقت تک ایک وحدہ لا شریک نہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں سمجھ لو، جب تک ولی اللہ نہیں ملتا، جب تک ولی اللہ نہیں ملتا اس وقت تک نبی اللہ نہیں ملتا، جب تک نبی اللہ نہیں ملتا اس وقت تک ایک وحدہ لا شریک اللہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، پہلے آیا کریمہ پڑھیے میں نے، ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، ذرا توجہ کرنا میرے جملوں کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر، اے میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ ان شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو، اگر تم میرا شکر ادا کرو۔ آگے فرمایا وآمنتم، ایمان کو مؤخر رکھا اور شکر کو مقدم کیا، پہلے شکر کا ذکر کیا بعد میں ایمان کا ذکر کیا۔ توجہ کرنا، شکر ہوتا ہے 2 قسم، شکر کی کتنی قسمیں ہیں؟ شکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک شکر زبان سے ادا کیا جاتا ہے، مادری زبان میں کہہ دیتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ مادری زبان ہے۔ عربی زبان میں الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، کھانا کھاؤ الحمدللہ کہہ دو، پانی پیا ہے الحمدللہ کہہ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب کھانا تم نے کھایا، جب فارغ ہوئے سیر ہو گئے، اب حق بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور کچھ نہیں تو چلو الحمدللہ کہہ لیں، یہ بھی نہیں آتا تو اپنی زبان میں یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ دو۔ یہ تو جسمانی غذا کھائی ہے تم نے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب روحانی جب غذا تمہیں ملے اس پر شکر نہیں کرنا، میری بات کو توجہ سے سننا، یہ روحانی غذا تمہیں مل رہی ہے، یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ ایک انسان تجارت کرتا ہے، تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، سارا دن بھاگ دوڑ میں ہے، کیا مقصد اس کا کیا ہے کہ 4 پیسے کما کر گھر لاؤں گا، 4 پیسے، مزدور اگر مزدوری کرتا ہے تو کوئی مقصد ہے نا اس کا کہ 4 آنے کما کے گھر لاؤں گا، بچوں کی روزی سبب بنتا ہے، وہ مزدوری کا کوئی سبب ہے، تجارت کا کوئی سبب ہے۔ میں مختصرات کرتا ہوں، یہاں آنے کا ہمارا کوئی مقصد ہے، یہاں آنے کا کوئی بڑا عظیم مقصد ہے۔
بڑا عظیم مقصد ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادت، ذکر الانبیاء من العبادت وذکر الاولیاء کفارہ. حضور فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر کرنا، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہم نے سمجھا نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے. حضور فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادت. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھئی کسی نبی کا ذکر کرو عبادت ہے. دوسرے لفظوں میں مجھے کہنے دیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھئی کسی نبی کا نام لے لو عبادت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نبی کا نام لو، ان کا نام لینا ہی عبادت ہے. اگر ان کا نام لینا عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا عبادت، اگر ان نبیوں کا نام لینا عبادت ہے، بقول زبان مصطفیٰ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور کی زبان مقدس سے نکلے الفاظ وما ينطق عن الهوى کی زبان ہے. شک کرنے والا ہمیں اس کے ایمان میں شک ہے. جب انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے تو امام الانبیاء کا ذکر کرنا عبادت کا امام ہے، عبادت کا بھی امام ہے. اور آگے ہے ذکر الاولیاء کفارہ. اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، تمہاری گناہوں کی معافی کا سبب ہے. یہاں ہمارا آنے کا کوئی مقصد ہے، یہاں عبادت میں ہم بیٹھے ہیں، انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ امام الانبیاء کا ذکر ہوگا اور ذکر اولیاء ہوگا، ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، عبادت میں بیٹھے ہیں. اگر توجہ سے سنیے گا، اگر توجہ نہیں ہوگی پھر بات نہیں بنے گی. قرآن مجید میں تلاوت کرتا ہوں، قرآن سنتے جاؤ، توجہ کے ساتھ سنو گے، حصول رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ گے. خالی جھولیاں لے کر آئے ہو، خالی دامن لے کر آئے ہو، اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے بھر کر جاؤ گے. قرآن کہتا ہے، قرآن خود گواہی دیتا ہے، قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ایک دوسرے کی طرف اشارہ نہیں کرنا، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی، توجہ سے خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنو. لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے، رحمت کا مستحق بن جاؤ. ہم یہاں عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. خیر، میں بات دوسری طرف لے جا رہا ہوں. اگر تم دنیا کا کھانا کھایا، جسمانی غذا کے لیے پانی پیا، اس پر تمہیں اللہ کا شکر کرنا واجب ہے. نعمت ہے نا، کھانا بھی تو نعمت ہے بھئی، پانی بھی تو نعمت ہے. کتابوں میں لکھا ہے اللہ کا شکر کرنا ہر نعمت پر انسان پر واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا واجب اور ضروری ہے. تو لکھا ہے ارے دنیا کی اور نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو، صرف یہ سانس والی نعمت ہی دیکھ لو. سانس آتا ہے تو یہ بھی نعمت ہے، سانس باہر نکلتا ہے تو یہ بھی. اگر اندر آئے باہر نہ جائے تو زندگی ختم. ٹھیک ہے، اگر اندر آ جائے باہر نہ نکلے پھر بھی زندگی ختم. یہ نعمت ہے، آنا بھی اس کا نعمت ہے، سانس کا نکلنا بھی ایک نعمت ہے. یہ دو نعمتیں بیک وقت ہمیں میسر ہیں. انسان تو ساری زندگی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا کہ جائے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کی بات کر. سمجھائی بات کی؟ یہ نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے. جب یہ جسمانی غذا کا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری اور فرض ہے، تو روحانی غذا کھانے کے بعد زبان سے تعریف تو ہم اس کی بھی کریں. ایک آدمی نے ہمارے مشکل وقت میں، جب ہم کسی مصیبت میں گھرے ہوئے تھے، ایک آدمی نے ہمارا ساتھ دیا، اس نے ہمیں اس مصیبت سے نکلوایا. ہماری مصیبت سے نکلنے کا وہ آدمی سبب بن گیا.
جب ہمیں اس مصیبت سے اس نے نکلوا لیا، ہم تا حیات جب تک زندہ رہیں گے اس آدمی کا شکریہ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ فریدی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے اتنی مصیبت میں یہ کام آئے تھے، تعریف کروں گا۔ جب اتفاق سے کوئی وہی آدمی ہمارے پاس مہمان ہو جائے، وہی جس نے ہمیں مصیبت سے نکالا تھا، اتفاق سے وہ کبھی ہمارا مہمان ہو جائے، اب ہم اس کی پہلے تو تعریف زبان سے شکریہ ادا کرتے تھے نا، اب اس کی خدمت بھی کریں گے۔ اب اس کی خدمت یعنی کھانا پیش کریں گے، پانی پیش کریں گے، دودھ پیش کریں گے، ہیں جی، اور نماز کے لیے مصلی پیش کریں گے، بستر کا انتظام کریں گے، چارپائی کا انتظام کریں گے۔ اب بھی جی اگر نہیں بھرا میزبان کا تو اس آنے والے مہمان کو مٹھیاں بھرنا بھی شروع کر دے گا، کیونکہ اسے وہ احسان یاد ہے اس کا، اس نے مجھے مصیبت سے نکالا تھا، ابھی اس کا جی نہیں بھر رہا، مٹھیاں بھی بھرے۔ یا اللہ، اس کا تعریف سے بھی اس کا شکریہ ادا ہو رہا ہے، کان پیٹھ کے پیچھے اس کی تعریف کر رہا تھا، اب مہمان ہوا، اب اسے مٹھیاں بھی بھر رہا ہے، کھانا بھی کھلا رہا ہے نا۔ یہ تو ہمارے جیسا انسان تھا، ہمارے جیسا بندہ تھا، خدا تو نہیں ہے، بندہ ہی ہے نا، ہمارے جیسا ہے۔ یا اللہ، بندہ اگر بندے پہ کوئی احسان کرے، کسی مصیبت سے نکلوا لے، یا اللہ اس کا شکر ہم دو طریقوں سے ادا کرتے ہیں، زبان سے تعریف بھی کرتے ہیں اور اسے کھانا بھی پیش کرتے ہیں، پانی بھی پیش کرتے ہیں، بستر بھی دیتے ہیں، مٹھیاں بھی۔ اے اللہ، اب تو خالق ہے سب کا، تیرا شکر ہم ایک طرح ادا کریں، زبان سے تو ادا کر سکتے ہیں تیرا شکریہ، نہ تمہیں ہم مٹھیاں بھر سکتے ہیں، نہ تمہیں ہم کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ تمہیں ہم پانی پیش کر سکتے ہیں، نہ تیرے لیے ہم بستر کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہر چیز سے پاک ہے، تو ہر چیز سے پاک، بات کو سمجھنا میری کو، تو ہر چیز سے پاک ہے۔ اے اللہ، اپنے جیسے انسانوں کا شکر ہم ادا کریں تو دو طرح کرتے ہیں، اور تو خالق ہے سب کا، تیرا ہم ایک طرح کا شکر ادا کریے۔ یا اللہ، ہمارا جی نہیں بھرتا اس سے، ہمارا تو جی چاہے، تیرا تو اس سے بھی زیادہ انداز میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے بندو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، توجہ کرنا، میں قرآن پڑھے جاؤں گا، حدیث پاک انشاءاللہ پڑھتا جاؤں گا۔ ہاں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن ہے، قرآن ہے نا۔ اب تھوڑا سا توجہ کرنا، اس کا پس منظر میں تمہیں بتاتا ہوں، اس آیہ کریمہ کا شان نزول میں بتاتا ہوں، ترجمہ مختصر کرتا ہوں، اس کا شان نزول بتاتا ہوں۔ شان نزول اس کا کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا میرے آقا کریم علیہ السلام، ہاں ان پڑھ حضرات ہیں، میں کیا کروں؟ اگر کوئی صاحب علم ہے، پہلے عربی کی گرامر کا ایک قانون میں پیش کرتا ہوں، عربی گرامر کا ایک قانون، اصول ایک تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اس اصول کو ذہن میں رکھ کر پھر مجھے یہ حدیث پاک سماعت کرنا، پھر آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت کرنا۔ وہ عربی گرامر کا اصول کیا ہے؟ مضارع پہ ماضی ہوتی ہے، مستقبل ہوتی ہے، حال ہوتا ہے، ماضی کی کئی قسمیں ہیں، بہرحال مضارع بھی ہے۔ مضارع کے آگے اوپر کانا یکون کا لفظ آ جائے نا، وہ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے، وہ ہمیشگی کا معنی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ہمیشگی کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا معنی دیتا ہے۔ اگر کانا یکون نہ آئے تو پھر کبھی حال کا ترجمہ دیتا ہے اور کبھی استقبال کا ترجمہ دیتا ہے۔ اگر کانا یکون آ جائے پھر ہمیشگی کا وہ معنی دیتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ کر اب ذرا حدیث پاک سنیے، ترمذی پاک پیش کر رہا ہوں، بخاری اور مسلم پیش کر رہا ہوں، در منصور پیش کر رہا ہوں، نسائی اور ابن ماجہ پیش کر رہا ہوں، تفسیر مظہری پیش کر رہا ہوں، روح البیان اور روح المعانی پیش کر رہا ہوں، 10 تفسیروں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ایک کی تفسیر بتاؤ تو بڑا وقت چاہیے، بڑا ٹائم چاہیے۔ ہاں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کانا رسول اللہ، کانا آ گیا، کانا آ گیا نا، حضور نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مضارع بھی آ گیا، مضارع کے اوپر کیا کانا آ گیا نا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقول کیا مانا؟ میرے آقا ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، ہر وقت حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے، رات کو بھی یہی تلقین کیا کرتے تھے، دن کو بھی یہی بات کیا کرتے تھے، روزے کے مسائل کبھی کبھی بیان کرتے اور نماز کے مسائل کبھی کبھی بیان کرتے، حج کے مسائل کبھی کبھی بیان کرتے اور زکوٰۃ کے مسائل کبھی کبھی بیان کرتے، لیکن یہ بات میرے آقا ہمیشہ ہر وقت، توجہ ہے میرے جملے کی طرف توجہ کرنا، حضور ہر وقت یہی بات کرتے تھے۔ کون سی بات کیا کرتے تھے؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احبنی فقد احب اللہ، توجہ کرنا، یہ حضور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، جس نے مجھ سے محبت کی، توجہ کرو، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن نے کہا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت جو ہے نا، اطاعت طوعا سے مشتق ہے، مد مقابل طوعا کے ہے کرہ، مد مقابل طوعا کے ہے کرہن، طوعا کیا معنی؟ کرہ کا کیا معنی؟ کرہ معنی یہ دیتا ہے دل نہ خواستہ، دل نہیں چاہتا، ہمارا دل ہمارا نہیں مانتا، کسی کی بات پر عمل کر لیتے، دل ہمارا نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا مگر ان کی بات پر عمل کر لیتے ہیں، یہ کر رہا ہے۔ توان اطاعت کی بات کر رہا ہوں، توان اطاعت کی بات کر رہا ہوں۔ اطاعت کیا ہے؟ اتباع اور چیز ہے، اطاعت اور چیز ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ پہلے دل دینا پھر میں محبت کرنا، پہلے دل دو، پہلے مرشد کو دل دو، ایسے نہیں، پہلے اپنے پیر کو دل دے دو، جس سے محبت کرتے ہو پہلے اسے دل دو، پہلے دل دو پھر ان کی بات کو مانو، پہلے بات کو توجہ کرنا، یہ اطاعت ہے۔ یہ من یطع الرسول کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ اطاعت ہے، طوعاً کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ فرمایا پہلے دل دینا پھر ان سے محبت، اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں اتباع فی المحبت، اتباع فی المحبت۔ یہ اگر ایسے کرو گے اتباع فی المحبت مصطفیٰ کی ہوگی، اور ان کی اگر اتباع فی المحبت ہو جائے گی جو خدا کی اتباع فی المحبت ہوگی، اطاعت مصطفیٰ ہوگی، اطاعت خدا ہوگی، اطاعت ہاں۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، یہ بھی ترمذی پاک کے اندر ہے، حضور نے فرمایا، ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت زیادہ ہو جا رہا تھا، میں اگر دوسری آیت کا ترجمہ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ یہ ابھی میں مایا فار اللہ کی بات کر رہا تھا، شکر کے دو قسمیں میں نے بتائی ہیں، ایک قسم ہر ایک آدمی کی بھی کرتا ہے، دوسروں کی بھی کرتا ہے، اللہ کی ایک قسم کا شکر ادا کر سکتا ہے، دوسری قسم کا نہیں، دوسری قسم کا نہیں۔ لیکن بندوں نے تو ہمیں مصیبت سے نکالا، میں فریدی صاحب کی مثال دے کر میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی مصیبت میں ہوا، یہ میرا سبب بن کے مصیبت سے نکال لیا، اب ان کا دو طرح شکر ادا کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ تعریف بھی کروں گا، کبھی آ گئے مہمان ہو گئے تو خدمت بھی کروں گا نا۔ ارے جس نے ہمیں جال دشمن، سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن ہے شیطان ابلیس، سب سے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے پنجے سے، شیطان کی جال سے، شیطان کی قید سے ہم مقید ہو چکے تھے، شیطان کے جال میں قید میں مقید ہو چکے تھے، مرشد نے شیطان کی جال سے نکال کر خدا تک پہنچا دیا، یہ احسان بھی نہیں ہے؟ ان کا شکریہ ادا نہیں کرنا، بات سمجھو میری، توجہ کرو، ان کا شکر ادا نہیں کرنا ہوگا۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو ہم جو یہ عرس کی تقریب مناتے ہیں، یہ حقیقت میں اولیاء کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے شیطان کے جال سے نکال کر خدا تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ سبب بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں نا؟ یہ اشتہار فلیکس پر لکھا ہوا ہے، قرآن خوانی 8 طریقوں قرآن خوانی۔ کیا سال کے بعد قرآن خوانی ہوتی ہے؟ سال کے بعد قرآن خوانی، آگے پھر چادر پوشی،
سال کے بعد چادر پوشی. آگے محفل سما، یہ سال کے بعد. سب سے پہلے قرآن خوانی کیا ہے؟ ہم تو قرآن خوانی ان بزرگوں کی کرتے ہیں سال کے بعد. مجھے اپنے مولویوں سے پوچھ کر بتانا مسئلہ. میرا ایک سوال ہے، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، عالم دین، عالم ہے، مولوی ہے، صرف و نحو، منطق، اصول فقہ، ادب، حدیث و تفسیر سب کو جانتا ہے، اس سے پوچھ کر مجھے آ کے بتانا بھئی انسان کے کندھوں پر رب نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ نہیں؟ سب کو پتا ہے، عام و خاص کو پتا ہے، بچے بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے ہیں، پڑھے ہوئے بھی جانتے ہیں، ان پڑھے بھی. یہاں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں نا، ہر ایک کے کندھوں پر. میں تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ جو کرنا چاہ رہا ہوں، جب انسان مر جاتا ہے، انسان کا کتابچہ ختم، بند کر دیا جاتا ہے. سارا دن انسان، بچے قرآن پڑھتے ہیں، درس میں مساجد میں پڑھتے ہوں گے، جب چھٹی کا ٹائم کتابچہ تیار ہو رہا ہے، جب انسان کا عمل منقطع ہو گیا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، یہ سلسلہ عمل اس کا منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ زندگی کی بات ہے، حیات کی. بھائی قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا. روح کی بات تو نہیں ہے، روح کی بات تو یا نہیں ہے نا. حیات اور چیز ہے، موت اور چیز ہے، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا، ادھر نہیں جانتا. روح اور چیز ہے، حیات کو بھی رب نے پیدا کیا ہے. موت قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، موت کا خالق بھی رب ہے اور حیات کا خالق بھی. ہاں، حیات کی بھی تخلیق ہے. یہ زندگی جسے ہم کہتے ہیں، حیات جسے کہتے ہیں، یہ پھر کسی وقت پر یہ اس کی تفصیل میں عرض کروں گا. بات یہ میں کر رہا تھا، فرشتے جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اب یہ فرشتے یہاں بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. بتاؤ، نہیں نہ بیٹھے رہتے. اب چھٹی ہے نا ان کو، اب ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، کتابچہ انہوں نے بند کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. یا اللہ، تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، اپنے بندے کے کندھوں پر ہمیں بٹھایا تھا، میں نیکی لکھتا رہا، یہ بدی لکھتا رہا. یا اللہ، اب وہ بندہ تو تمہیں پیارا ہو گیا ہے، وہ عالم دنیا کو چھوڑ کر برزخ کی طرف لوٹ چکا ہے. قبر اور چیز ہے، برزخ اور چیز ہے. ہاں، قبر اور چیز ہے، برزخ یہ جہان ہے. برزخ، قبر تو ایک سبب ہے، بہانہ ہے. اللہ اکبر. یا اللہ، بندہ وہ برزخ میں لوٹ چکا، اب قبر میں لحد میں سویا ہوا ہے. یا اللہ، اب ہماری ڈیوٹی تو ختم ہو چکی ہے، ہم اب آسمانوں پر آ جائیں تیری عبادت کے لیے، تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے، اب آ جائیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے فرشتوں، آسمان فرشتوں سے پر ہیں، بھرے ہوئے ہیں، ایک تل رکھنے کی جگہ بھی خالی، جگہ ہی نہیں ہے آسمانوں میں. یا اللہ، تیرے آسمانوں میں جگہ نہیں تو ہم جائیں کہاں؟ جائیں کہاں؟ میں بتا دیتا ہوں تمہیں، پوچھنے کی ضرورت تمہیں مصیبت نہ پڑے، میں ساری بات سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اللہ انہیں کیا فرماتا ہے؟ اللہ انہیں کیا فرماتا ہے؟ اذهبا الی قبرہ، میرے اس بندے کی قبر پہ چلے جاؤ. اور بیٹھنا نہیں ہے، میرے بندے کی قبر پر بیٹھنا نہیں ہے، میرے بندے کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور قیامت تک کھڑے رہو. توجہ کرنا، سنو بات سنو اور ذہن میں رکھیے گا، تمہارے کام آئے گی، تمہارے کام آئے گی. بڑے مسائل کا حل ہے یہ حدیث پاک. میرے بندے کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنا بھی نہیں. ارے تم تو ہمیں روکتے ہو کہ اللہ والوں کے مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ خدا پر فتویٰ لگاؤ، وہ فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ سبحان اللہ. خدا کو روکو،
کہ فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے قبروں پر؟ دوسری آیا بھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے ان کی قبروں پر، ان کی قبروں پر اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ ارے تم تو لوگوں پہ فتوی بدعتی کہتے ہو، مشرک کہتے ہو، پھر خدا کو مشرک کہو، فرشتوں کو مشرک کہو۔ فرشتے پھر کیوں آتے ہیں؟ بھیجنے والا اللہ ہے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ آنے والے فرشتے ہیں نوری، فرشتے ہیں نوری، وہ تو شرک موحد ہیں، وہ تو موحد ہے، مشرک تو نہیں ہے، موحد ہی ہے نا۔ اللہ کو نبی موحد ہیں، نبی تو موحد ہیں، فرشتے بھی موحد ہیں۔ اللہ اکبر، بات لمبی طویل ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کی قبر پر چلے جاؤ۔ میرے بندے تو سال کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں، تم میرے بندے کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک کھڑے رہو، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ الا اللہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرا بندہ جو مرنے والا ہے دنیا کی زندگی چھوڑ کر یہ برزخ کی زندگی میں آیا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، میرے بندے کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تو ان کے ورثاء تو سال کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں، تم میرے بندے کی قبر سے ابھی قرآن خوانی شروع کر دو، قیامت تک قرآن خوانی ہی کرتے رہو۔ چلو یہ بھی بڑی مہربانی، 5 تن کے نام کے 5 منٹ مل گئے۔ نہ بھائی پانی نہیں، ساری رات لگائے رکھو، پانی نہیں پیوں گا۔ ہماری تو ہمیں غذا مل رہی ہے، خدا کی قسم ہمیں غذا مل رہی ہے، ہماری باتیں نہیں ہیں، حق ہے، جو کچھ ہے سچ ہے۔ ساری رات لگائے رکھو۔ ایک رکعت میں قرآن کو میں پڑھ دیتا ہوں، جب ایک رکعت میں قرآن پڑھوں گا چائے تو نہیں پیوں گا، جب نفل میں نماز میں ہوں پانی تو نہیں پیوں گا۔ اور چک بیدی والے جانتے ہوں گے تو میں نے دیکھا ہے، مجھے ماضی میں جاؤ، ماضی میں جاؤ۔ ہاں بھئی دوسری آیہ کریمہ میں نے پڑھی اللہ نور السماوات والارض، تفصیل اس کی بھی رہ گئی، اس کی بھی نہیں۔ اللہ مبتدا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ مبتدا ہے، نور مصدر ہے۔ نور کیا ہے؟ ظاہری ترجمہ تو تم نے یہ سننا کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، نہیں، اللہ مبتدا ہے۔ عربی گرامر کی طرف توجہ کرو، نور مصدر ہے۔ اگر نور خالی اکیلا نور کا لفظ ہوتا اس کا معنی مصدری ہوتا، جب جملے کے اندر آ جاتا ہے اب اس کا معنی نور مصدر نہیں رہتا، اب اس میں فاعل یا مفعول اس کا معنی ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ اب اللہ نور السماوات والارض نہیں ہوگا، اب اللہ منور السماوات والارض ہوگا۔ سمجھے معنی؟ معنی اب کیا بنے گا؟ اللہ منور السماوات والارض۔ اب معنی یہ ہوگا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی منور کیا اور زمین کو بھی، بھئی آسمانوں کو بھی روشن کیا، ٹھیک ہے، اور زمین کو بھی۔ یہ قرآن نور ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نور ہے۔ اور 114 سورتوں میں سے جس سورت کی یہ آیہ کریمہ ہے وہ آیت کا نام بھی، وہ سورت کا نام بھی نور ہے، اور سورت بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے۔ اور 34 نمبر آیت ختم ہوتی ہے، 35 نمبر شروع ہوتی ہے، اللہ نور السماوات، یہ آیت کا نام بھی نور ہے، اور جس کا ذکر ہوگا وہ نور و نلا نور ہے۔ بات سمجھے؟ ہاں، جب آسمانوں کو اللہ نے روشنی
عطا فرمائی، روشن کر دیا، زمین کو روشن کر دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے کس چیز سے روشن کیا؟ آسمان کو کس چیز سے روشن کیا اور زمینوں کو کس چیز سے روشن کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں وہ جواب سنو، 10 تفسیروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور تفصیل میں نہیں، 10 تفسیروں سے۔ ہاں فرمایا آسمانوں کو کس چیز سے منور کیا، روشن کیا؟ شمس والقمر والکواکب، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے۔ آسمانوں کو کس چیز سے روشن کیا؟ سورج سے۔ بھئی سورج نور ہے یا نہیں ہے؟ سورج روشن ہے یا نہیں ہے؟ چاند، ستارے، ٹھیک ہے۔ فرمایا آسمانوں کو ہم نے زینت بخشی، زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا سورج اور چاند اور ستاروں سے اللہ نے آسمانوں کو روشن کیا، تو زمین کو کس چیز سے روشن کیا؟ فرمایا بالانبیاء والاولیاء، زمین کو رب نے روشن کیا انبیاء سے، اولیاء سے۔ اب میں تفسیر کیا بیان کروں؟ میرے 5 منٹ ختم ہوا چاہتے ہیں، میں آپ تفسیر کیسے دیتے ہیں کہ اولیاء زمین پر روشنی دیتے ہیں، اور روشنی ہوتی ہے اندھیرے میں نظر کچھ نہیں آتا، اولیاء روشنی ہے، ان کے ذریعے ہمیں ارے کیا نظر آتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں مرشد کو دیکھنے سے خود خدا نظر آ جاتا ہے۔